اور میں فخر کرتا ہوں آپ سب کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی عشق و محبت اپنی شیخ سے محبت ایسی عنایت فرمائی ہے کہ گرمی ہو کہ سردی ہو تو ہم اپنے رب اللہ رب العزت کی ذکر کی محفل میں ان کی یاد میں ہمیشہ سے مشغول رہتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب پر کرم ہے، فضل ہے۔ لیکن ابھی لائٹ نہیں تھی 1 گھنٹے تک اور آپ سب بیٹھے رہے، پھر سامان کی کوئی غم نہیں ہے، اس کے لیے تو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے پنکھے بھی دے رہے ہیں، ہوائیں بھی دے رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں۔ لیکن میں آپ سب کو بشارت دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پسینے کے قطرے گرے ہیں نا، یہ کل قیامت والے دن انشاءاللہ ہماری نام اعمال میں ہماری درستگی اور ہماری بہتری کی سبب بنے گا کہ یہ پسینہ ہم نے کوئی لہو و لعب میں نہیں گرایا۔ یہ پسینہ جو ہمارے جسم سے نکلا ہے، اس پسینے کو ہم نے ویسے کسی فارغ عمل میں نہیں بہایا۔ بس قیامت والے دن جوارح اور اعضاء جو ہے وہ بشارتیں دیں گے نا، وہ شہادتیں اور گواہیاں دیں گے، تو وہ یہ جان گے، تو یہ ہمیں گواہیاں دیتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت انسانی جوارح انسانی اعضاء کو گویا فرماتے رہیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، انہیں گواہ بنائے جائیں گے۔ یہ بندہ اپنی برائی اور اپنے گناہوں کا انکار کرتے جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کی جوارح کو، ان کے ہاتھوں کو، ان کی پیروں کو، ان کی کانوں کو، ان کی آنکھوں کو اس پر گواہ بنائیں گے۔ تو وہ گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم نے اس بندے کو دیکھا کہ ہم سے اس نے یہ کام کروایا، آنکھیں گواہی دیں گے ہم سے یہ کام کروایا، کان گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ لیکن قسمت والے آپ لوگ ہو کہ قیامت والے دن تمہارے پسینے تمہاری ذکر کی گواہی دیں گے، یہ گواہی دیں گے۔ یہ پسینے میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، نادر المعراج میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوف اور ڈر کی وجہ سے کوئی بندہ اگر روئے اور اس کے قطرے گر جائے، آنکھوں سے آنسو بہے، تو اس آنسو کو اللہ رب العزت ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ کریم اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، اور ایک ملک کو مقرر کرتے ہیں، ایک ملائکہ کو مقرر کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میری یاد، میری تڑپ میں، میری خوف سے وہ رویا ہے، ان کے آنسوں کو سونے کے پیالیوں میں محفوظ رکھو، اور ان آنسوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پھر ان آنسوں سے کیا کام لیا جائے گا؟ فرمایا یہی بندہ اگر جہنم کی کسی درجات میں سے کسی درجے میں پہنچ جاتا ہے، یعنی جو طبقات ہوتے ہیں جہنم میں، تو یہ بندہ جس وقت جہنم میں ہوگا تو اللہ کریم اس کی جو یاد میں، اللہ کے ذکر میں جو آنسو گرے تھے اور جو محفوظ کی گئے تھے، انہیں آنسوؤں کو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے استعمال فرماتا ہے۔ تو اس بندے نے آنسو بہائے تھے، اور یہ ان کو مولانا نور رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کل بروز قیامت، آپ ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت جو عالم باعمل ہوگا اور اس نے کوئی کتاب لکھی ہے، خط و کتابت لکھی ہے، تو فرمایا ان کی قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے برابر تولا جائے گا۔ شہید کا کیا مرتبہ ہے، کیا درجہ ہے، لیکن ان کی قلم کی سیاہی کو، ان کی قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے برابر تولا جائے گا، اتنا اجر اور ان کو ملتا جائے گا۔ اللہ کریم نے صحابہ اکرام کی تعریف تو یہ فرمائی فی سبیل اللہ جب آپ جاتے ہو، ولا یطئون وادیا ولا یقطعون وادیا الا وکتب له اجر عظیم، اگر کوئی وہ ایک وادی پر سے گزر جاتے ہیں اور کئی وادیوں کو وہ اپنے پاؤں تلے رود ڈالتے ہیں، تو ان پر اللہ رب فرماتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم اللہ عنایت فرماتا ہے۔ ہر قدم
تو میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پیر حضرات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بیٹھے تھے ہمارے انتظار میں. ہم تو ٹھنڈے ایسی میں آئے ہیں, گاڑیاں بھی ایسی ہے, یہاں آئے لائٹ نہ ہو تو بھی ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ ہماری اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے, بہتری نہیں ہے. یہ تو رب اپنا ایک وعدہ نبھا رہا ہے کہ من کان للہ تو کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ساری خدائی اسی کی ہو جاتی ہے. آپ کا پرائم منسٹر ہوگا, پریزیڈنٹ ہوگا, اگر کہیں کسی جلسے میں موجود ہوگا, ابھی آپ لوگوں نے جلسے دیکھے نا سارے, تو وہ کسی جلسے میں اگر موجود ہوگا اور بجلی نہیں ہوگی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ان کو پنکھا دے رہا ہو. دیکھا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا. حالانکہ وہ پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر, لیکن اللہ کے ان بندوں کے لیے نہ کہتے ہوئے بھی یار اللہ کی یہ بندے جب اس کے چہرے پہ پسینہ آتا ہے تو 100 بندے دوڑ کے اس پسینے کو صاف کرنے کو بولے. کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہوا ہے, اور جو رب کو راضی کر دیتے ہیں تو رب کی ساری کائنات ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں, ہمیں حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کی اشارے کی سمجھ ہوتی تھی, بولتے نہیں تھے. فاروق صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو پتہ ہے بولتے نہیں تھے, بس جیسے کپ کی طرف دیکھا تو ہمیں ان کی اشارے کی سمجھ آتی کہ اب کیا فرمانے والا ہے, کہ اس کپ میں کیا ہے, تو ہم وہی کام کرتے. اس سے پہلے کہ وہ بول پڑتے تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا دیکھو رب نے لوگوں کو کیسے تابع فرمایا ہے, ان ہستیوں کی بولتی بھی نہیں ہے, یہ زبان سے بھی اشارہ نہیں کرتے, ہاتھوں سے بھی اشارہ نہیں, صرف نظریں اٹھاتے ہیں تو لوگ ان کی خدمت پہ معمور ہو جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. میں ٹومیٹک سے گیا تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی, وہ ساتھی مجھے کہنے لگے پلیز صاحب مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے تو بس جو کامل وظیفہ ہو. سردیوں کا موسم تھا, ہم سیکنڈ فلور پہ تھے, تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب مجھے نا کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ جو بالکل کامل وظیفہ ہو. میں نے کہا مطلب کیسے وظیفہ آپ کو دوں, آپ بتائیں کیسے وظیفہ. تو کہنے لگے مجھے ایسے وظیفہ دے کہ میں نہ کہوں کہ یہ چیز میری تابع ہو جائے, میں کہوں یہ دروازہ بند ہو جائے تو دروازہ بند ہو جائے, وہ چیز چلی جائے اور دروازے کو بند کر دیں. میں نے کہا بھائی ہمارے پاس وہ وظیفہ نہیں ہے. کیسے بیٹھے ہوئے تھے دوسرا سارے کا سارے, تو ہوا بڑی ٹھنڈی آ رہی تھی وہاں سے, اس دروازے سے بالکل ان کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑکی تھی, تو ہوا بالکل سیدھی آ رہی تھی, میں بالکل ہوا کے سامنے تھا. ویسے میں نے اس کی طرف دیکھا, اس سارے کی طرف دیکھا, پھر دروازے کی طرف دیکھا, وہ سمجھ گیا کہ یہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی, جھٹ کے اٹھا دروازے کو بند کر دیا. میں نے کہا بیٹا تجھے تیرے سوال کا جواب مل گیا. ہمیں سمجھا نہیں. میں نے کہا میں نے کسی کو تابع بھی نہیں کیا, نہ دم پڑا ہے, نہ کوئی وظیفہ پڑا ہوا ہے, اور جنات کو تو چھوڑو یار, رب نے انسانوں کو اتنا عقل دیا ہوا ہے کہ میں نے اشارہ بھی نہیں کیا, صرف دیکھا, وہ سمجھ گئے, اٹھ کے دروازہ اس نے بند کر کے واپس آ گیا. تو کہا یہی وظیفہ تو ہمیں بھی چاہیے تھا. میں نے کہا یہ وظیفہ تو بڑا آسان ہے, اللہ کو راضی کر دو, اللہ کا ذکر میں لگے رہو, تو رب کو راضی کر, رب سارے مخلوق کو تمہارے تابع بنا دے. تو امید ہے, کبھی امید ہے کہ اگر ہمارے جوارح اور ہمارے اعضاء سے پوچھا جاتا ہے نا قیامت والے دن, آج کی اس محفل کے بارے میں ہماری پسینے بھی وہاں گواہی دیں گے, اور کہیں گے کہ ہم نے یہ پسینے بہائے. میں نے اپنے دوست کو دیکھا, اس سے پاؤں تک ان کی قمیص ساری گیلی, میں اس کو سبق دے رہا تھا تو ان کے جو پسینے چھوٹ رہے تھے, تو میں جب ان کو سبق دیتا ہوتا تھا تو میرے ہاتھ پہ ان کے پسینے گرتے رہے. میں دل میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا, پروردگار شکر ہے تو نے اپنے بندوں کو ایسے بنایا ہے کہ وہ تیرے ذکر کے خاطر پسینوں کو چھوڑا ہے, تیری یاد کے خاطر وہ پسینے گرا رہے ہیں. تو یہ پسینے, یہ مقدس پسینے ہیں, یہ عزت والے پسینے ہیں, یہ عظمت والے پسینے ہیں. ارے میرے رب کو تو میرے نبی کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی گھوڑوں کی گرد سے بھی محبت ہے. جب وہ گھوڑے چلتے ہیں نا, وہ گرد اڑاتے ہیں, تو اس گرد سے بھی رب کو محبت ہے. رب نے اسی گرد کی بھی قسم اٹھائی. تو اگر گھوڑوں کی جو, جس کو ہم کہتے ہیں کہ شعور نہیں ہے, حیوانات میں وہ نسبت والے بھی, تو ان کی گرد کا بھی اللہ قسم اٹھاتا ہے. تو ایک اللہ کی ذکر میں
ایک مشغول رہنے والا بندہ جس کا پسینہ چھوٹ جائے تو یقیناً اللہ رب العزت اسے ان کے نام اعمال، نیکی کی جو نام اعمال ہے اس میں اسے شامل فرماتے رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو ہمیں توفیق دی ہے، ذکر کی اللہ رب العزت نے، اللہ کی یاد کی توفیق دی، اللہ کریم یہ توڑ چڑھ جائے، آخر تک یہ ہو، اللہ اس میں استقامت ہمیں دے اور ہمیں اللہ ان بندوں میں سے بنائے الذین یذکرون اللہ فی السراء والضراء، راحت میں اور مصیبت دونوں میں وہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے۔ بارشیں برس رہی ہو، ٹھنڈ منفی پہ چلا جائے تو پھر بھی بندہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں رہے، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ 52 میں چلا جائے تو پھر بھی ذکر کرے۔ میں ابھی گمبڑ گیا تھا سندھ میں تو ٹیمپریچر 52 تک جاتا تھا، اور مسجد ہوتی تھی وہ بھی تنگ سی مسجد، چھوٹی سی مسجد، اور یہاں سے لے کے جمعے کے دن جو میں نے منظر دیکھا، میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری رضا کی خاطر یہاں آئے، مگر نہ ان کا کوئی اور یہاں پر ہابی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، یہاں کو پیسہ نہیں ملتا ہے، یہاں اس کو دنیا نہیں ملتی، لیکن ربا تو نے کتنی عظمت دی ہے اپنی اس بندوں کو، کوئی تیرے ذکر کے خاطر گرمی سردی سب کچھ برداشت کرتے ہیں تیری رضا کی خاطر۔ تو ربا تو بھی تو 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے، آپ ہمارے پسینوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ، یہی پسینے ہمارے مغفرت کی سبب بنا دے، اپنے قرب کی سبب بنا دے رب العالمین۔ تو اللہ کریم ہمیں ایسے ذاکرین اور ایسے محبین کے زمرے میں سے شامل فرمائے جو فی السراء والضراء اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مجھے آپ سب پر فخر ہے مجھے آپ سب پر، آپ عزت کے حق قابل ہو، آپ عظمت والے لوگ ہو، آپ عظیم لوگ ہو کہ جنہوں نے نہ وقت کو دیکھا، نہ ٹائم کو دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، بس رب کی ذکر کی محفل میں آتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمارے ان کا شکر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا